بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے اس میں غیر متمکن کی ساتویں قسم، اسماء کنایات کا بیان۔ اسماء کنایات ان اسماء کو کہتے ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، کنایہ از عدد اور کنایہ از حدیث، یعنی کہ جو ہے وہ گنتی بھی سے جو ہے وہ کیا نام اس کا، جو گنتی سے جو ہے وہ کنایہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے بات سے کنایہ کرنا۔ اس کی تو سب سے پہلے ہے کنایہ از عادت۔ کنایہ از عادت وہ اسم کنایہ ہے جو مبہم عادت پر دلالت کرے۔ اس کی جو ہے ان کی تعداد تین ہے، کم، قضا اور کائجن، اور اس میں سے کم کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، کم خبریہ اور کم استفہامیہ۔ کم خبریہ، اس کے ذریعے سے مبہم عادت کی کثرت بیان کی جاتی ہے، اور اس کا معنی ہے بہت، کئی اور کتنے وغیرہ سے کرتے ہیں۔ عمل، اس کی تمیز یعنی وہ چیز جس کے بارے میں خبر دی جائے، مفرد مجرور یا جمع مجرور دونوں طرح آتی ہے، مفرد مجرور بھی لا سکتے ہیں، جمع مجرور بھی لا سکتے ہیں۔ اور مجرور اس لیے کہ کم اضافت اپنی تمیز کی طرف ہوتی ہے، جیسے کم مال انفقتو، بہت سا مال میں نے خرچ کیا، تو اب بہت سا ترجمہ ہم نے کس کا کیا بھائی؟ کوثری۔ کم کا، ٹھیک ہے، کم کا جی، کم، کیونکہ یہ جو ہے وہ کیا نام اس کا، اس کا معنی جو ہے وہ ہم نے کیا تھا بہت سے، کئی سے اور کتنے سے وغیرہ سے، کیونکہ یہ مبہم عدد کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو جیسے کم مال انفقتو، کہ بہت سا مال میں نے خرچ کیا۔ اور کم استفہامیہ، اس کے ذریعے مبہم عدد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے مبہم عدد کے بارے میں جو ہے خبر دی جاتی ہے، اور کم استفہامیہ میں عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور جس چیز کی عدد کے بارے میں پوچھا جائے اسے کم کی تمیز کہتے ہیں۔ جیسے کم ساعتن تنام فی اللیل، آپ رات کو کتنے گھنٹے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ رات کو کتنے گھنٹے سوتے ہیں، تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ کم کے ذریعے سے سوال کیا گیا ہے، اور جب سوال کرنا چاہو تو پھر اس کی جب تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب آتی ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں کتنے سے ترجمہ کر رہے ہیں، کتنے گھنٹے جو ہے وہ آپ سوتے ہیں۔ عمل، اس کی تمیز یعنی وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے وہ عام طور پر مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم قلمن عندک، کہ آپ کے پاس کتنے قلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فائدہ۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی تمیز کے درمیان مین بھی داخل ہو جاتا ہے۔ مثال خبریہ کی، جیسے کم، کم من مال انفقتہ، بہت سا مال میں نے خرچ کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر من آ گیا۔ اسی طریقے سے کم استفہامیہ میں جیسے کم من رجل لقیتہ، کتنے لوگوں سے تم نے ملاقات کی۔ سوال، اوپر والے دونوں مثالوں میں کم خبریہ کی تمیز بھی مجرور ہے اور کم استفہامیہ کی تمیز بھی مجرور ہے۔ جواب، یہاں فرق موقع کی مناسبت سے معلوم ہوگا۔ جس جگہ پر یہ جملہ بولیں گے، اگر وہ جملہ جملہ ایس وہ جگہ، اچھا میں جملہ پڑھ رہا ہوں، وہ جگہ ایسی ہوئی کہ وہاں سوال کرنا مقصود تھا، تو سننے والے کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کم استفہامیہ ہے، اور اگر وہاں پر جو ہے وہ خبر دینا مقصود ہوئی تو سننے والے کو پتہ لگ جائے گا یہ کم خبریہ ہے۔ کم خبریہ اور کم استفہامیہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جملے کے شروع میں ہو۔ اس کے بعد ہے کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں فرق۔ کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور کبھی جمع مجرور آتی ہے، شرط یہ ہے کہ کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اگر فاصلہ ہوا تو پھر اس کی تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ مثال مفرد مجرور کی جیسے کم رجل عندی، اور مثال جمع مجرور کی جیسے کم رجال عندی، سیم ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ دونوں کا سیم ہوگا کیونکہ دونوں ملانے میں اختیار ہے۔ مثال فاصلے کی جیسے کم عندی رجلن، ٹھیک ہے، ترکیب بھی سیم ہوگی، جیسے اوپر کی ترکیب ہو رہی ہے، جیسے کم جو ہے وہ ممیز، رجلن تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مبتدا ہو جائے گا، عندی مرکب اضافی ہو کر خبر۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کم جو ہے وہ ممیز، رجلن کو آپ جو ہے وہ پہلے کر لیں، ٹھیک ہے، رجلن جو ہے وہ تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ بھی مبتدا ہو جائے گا، عندی مرکب اضافی ہو کر خبر، ٹھیک ہے۔ تو آپ راجولن کو جو ہے وہ کیونکہ آتا تو کم کے بعد ہی ہے، تو ترکیب میں آپ جو ہے وہ اس کو ساتھ ملا لیں، لیکن بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ جب کم کے درمیان اس کے کم اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ آ جائے تو پھر راجولن ہو جائے گا، باقی جو ہے ترکیب اس طریقے سے ہوگی، ترکیب میں آپ اس کو بلا اپنی جگہ پر لا کے ترکیب کرتے ہیں۔ نمبر آگے ہے، جبکہ کم استفہامیہ کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہوتی ہے، اور کم خبریہ میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے، جبکہ کم استفہامیہ میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے کیا نام اس کا، جب ظاہری بات ہے جب سوال کیا جاتا ہے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بات کی خبر دیتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے وہ سچا بھی ہو، اس میں جو ہے وہ صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر ایک،
کم کی تمیز اگر ظرف ہو تو یہ ما بعد فعل کے لیے مفعول فی مقدم بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کم کی تمیز جو ہے وہ کیا ہو بھائی، ظرف ہو، جیسے کم وقتاً، تو دیکھیں اس میں وقت والا معنی آ گیا، تو اب یہ جو ہے وہ ظرف زمان ہے، تو ظرف زمان میں سے ہے، تو یہاں پر اب ہم اس کی ترکیب کیا کریں گے، اس کو اس کے بعد چونکہ فعل آ رہا ہے تو کم وقتاً کم ممیز، وقتاً تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا۔ قرأت فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ سوال ہے، اور تمیز جو ہے منصوب ہے، یہاں سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور اگر کم کی تمیز ظرف نہ ہو تو پھر یہ ما بعد فعل کے لیے مفعول بھی بنے گا، جیسے کم مالن انفقتو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مال تو تمیز تو یہاں پر تو اس کی جو ہے وہ ظرف میں سے نہیں ہے نا، تو پھر تو یہ مفعول بھی ہی بنے گا، تو ممیز تمیز مل کر یہ بن جائے گا مفعول بھی، اور انفقتو فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جو ہے وہ اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب دیکھیں یومن، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی یومن آ گیا، تو یہ بھی کیا بنے گا، مفعول بھی بنے گا یا مفعول بھی بنے گا؟ مفعول فی مفعول بھی مفعول استاد۔ فی، مفعول، مفعول فی۔ جی مفعول فی بنے گا کریم اللہ، مفعول بھی نہیں بنے گا کیونکہ ظرف ہے، اور ظرف آپ کو پتہ ہے کہ مفعول فی بنتے ہیں، تو صحیح یہ صحیح۔ ظرف ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے ظروف مبنیہ میں کیوں نہیں پڑھا تھا، کیونکہ یہ اسما ہے، اور یہ یعنی کہ یہ وہ والے اسما ہیں جو کیا نام اس کا معرب ہے، یعنی ان کا اعراب جو ہے بدلتا رہتا ہے، یومن یومن یومن، تو وہاں پر ہم نے صرف پڑھا تھا وہ ظروف ہے مبنیہ، وہ ظروف جو صرف مبنی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم نے وقتاً وقتن وقتن اور یہ یومن یومن یومن، ان کو جو ہے وہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ آئی بات کی بھائی؟ جی استاد جی۔ ٹھیک کہ ان کو ہم نے ظروف میں شامل اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ معرب ہے، اور جی ظروف ہے، صاحب۔ ظروف مبنی ہے، چونکہ اس میں غیر متمکن کے تحت، تو اس میں غیر متمکن تو مشابہ مبنی کی قسم ہے نا، تو وہاں ساری چیزیں مبنی تھیں، اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا۔ قاعدہ نمبر 2، کم چاہے خبریہ ہو یا استفہامیہ، اپنی تمیز کے ساتھ مل کر ترکیب میں کبھی محلن مرفوع، کبھی محلن منصوب، اور کبھی محلن مجرور ہوگا، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی قسم میں سے ہے نا، تو یہ بھی کم جو ہے بذات خود یہ بھی جو ہے وہ مشابہ مبنی میں سے ہی داخل ہوگا، لہذا مبنی کا اعراب جو ہے وہ محلن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کم رجلن، تو یہاں پر یہ کیا بنے گا، کم محلن کیا بنے گا بھائی؟ منصوب۔ کیوں، آگے فعل ہے؟ ہم؟ نہیں سلیمان، سوری استاد، مبتدا بنے گا۔ ہاں مبتدا بنے گا، تو محلن کیا کہیں گے ہم اس کو، محلن مرفوع ہے، مبتدا مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ٹھیک ہے؟ کرنا۔ جی۔ محلن مرفوع، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا، اور آگے اخو کا یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ کم شہر سومی، دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے یہاں پر بھی مبتدا بنے گا، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم اس کو کیا کریں گے، کم کہیں گے، کم محلن مرفوع۔ آگے مرفوع۔ ہے کم رجلن ضربتا، آگے اب یہاں فعل آ گیا، تو یہاں پر ہم کہیں گے کم محلن منصوب ہے۔ اس طریقے سے کم یومن سرتا، یہاں پر بھی یہ مفعول بننا، تو ہم کہیں گے کم محلن جو ہے یہ کیا ہے، منصوب۔ منصوب ہے۔ آگے مثال مجرور کی، جیسے بھی کم رجلن، تو با شروع میں پھر جار آ گیا، تو کم جو ہے یہ اس کے بعد جار کے، جب جار کے بعد مجرور آتا ہے تو مجرور ہوتا ہے نا، ہم کہہ دیں گے کہ جی۔ محلن جو ہے مجرور ہے، لیکن یہاں پر یہ کم کم ہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور اس طریقے سے مالا کم رجل، مالا مضاف ہے، اور کم ممیز تمیز مل کر اس نے مضاف الیہ بننا، تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ تو کم مبنی ہے، تو ہم کہیں گے محلن، اس کا اعراب کیا ہے، محلن، مجرور۔ محلن مجرور ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مفعول۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ہماری جو ہے وہ، آگے ہے قضا۔ قضا کی بحث، قضا یہ عام طور پر عادت مبہم کی قلت یا کثرت پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور عمل یہ اپنے تمیز کو نسب دیتا ہے، جیسے عندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے ہے کعین، اور کعین یہاں پر دو جگہ پر جو ہے وہ دو طرح سے لکھا جاتا ہے، دونوں طرح سے جو ہے وہ الگ الگ ذکر کر دیا۔ تو کعین یہ اکثر کم خبریہ کی طرح عدد کی کثرت پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کعین رجلن عندی، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کی تمیز بھی جو ہے منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کیا نام اس کا قضا ہے، اس کی تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، اور کم استفہامیہ اس کی تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، صرف کم خبریہ ہے جس کی جو ہے وہ تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، جمع مجرور ہوتی ہے، باقی تینوں کی جو ہے وہ
قضا اور کعین اور کم استفہامیہ ان کی تمیز منصوب ہی آتی ہے. تو کعین رجلا عندی، اکثر اس کی تمیز پر من حرف جر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کعین من قریۃ اہلکناها. آگے ہے کعین کی ترکیب کرنے کا طریقہ، وہ بھی اس کی جو ہے ترکیب لکھی ہوئی ہے. آگے ہے کنایہ از حدیث کا بیان، کہ جو بات سے جو ہے وہ کنایہ ہوتا ہے، وہ اس میں کنایہ ہے جو مبہم بات پر دلالت کرے. ان کی تعداد دو ہے، کئیتا اور زیتا. کئیتا و زیتا مبہم بات پر اور مبہم فعل پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کسی واقعے یا حادثے کو اشاروں میں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے بلکہ مقرر تکرار کے ساتھ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پر محلن منصوب مفعول بھی ہی بنتے ہیں. دیکھیں بھئی یہ بھی جو ہے وہ اس کی تمیز بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہی ہوتے ہیں. جیسے سمعت کئیتا و کئیتا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس طرح سے قلت لہو زیتا و زیتا، تو یہاں پر بھی کئیتا و کئیتا یہ مفعول فی بن جائیں گے. اور ترکیب میں اس کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ درمیان میں واو حرف عطف آ رہا ہے، تو معطوف علیہ مل کر یہ بنیں گے. ٹھیک ہے، معطوف علیہ مل کر یہ بن جائیں گے مفعول. تمرین، اس میں کنایہ کی تعریف کریں اور یہ بتائیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں. کم کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی تعریفیں کریں اور مثالیں دینا مت بھولیں. کم خبریہ اور کم استفہامیہ کا عمل لکھیں. کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں فرق کیا ہے؟ قضا اور کعین کا عمل لکھیں. کنایہ از حدیث یہ کس کی قسم ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ آگے ہے سوال نمبر 7، ان کی ترکیب کریں. کم مال انفقت، ٹھیک ہے، کم قلما عندک، کم درہما عندک، کم وقتا قرأت، کم ساعتا تنام فی اللیل، کعین رجلا عندی، اور کم طالبا فی صفک، کم یوما فی الاسبوع، اور کم عندی رجلا، بکم رجلا مررتا. آگے ہے نمبر، اس میں کنایہ کی 8ویں اور آخری قسم ہے مرکب بنائی. اس کا بیان جو ہے وہ مرکب بنائی جو ہم نے پڑھی تھی، جو مرکب غیر مفید کے اندر، اس کے اندر اس کی جو ہے وہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اس کے بعد ہے فصل نمبر 6 ہے ہماری. فصل نمبر 6 میں معرب اور مبنی ہے، بالکل آسان سی ہے کہ وہ معرفہ نکرہ ہے. کہ اسم کی پر اعتبار عام اور خاص ہونے کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ کی تعریف، معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے ھذا انت زید. نکرہ کی تعریف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام یا غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا. جیسے بات جو چیز عام ہوگی اس میں کوئی شخص متعین نہیں ہو سکتا، کوئی چیز متعین نہیں ہو سکتی. جیسے فارسن ایک گھوڑا یا کوئی گھوڑا، رجل ایک آدمی یا کوئی آدمی، بلدن ایک شہر یا کئی شہر. اچھا جی، یا کوئی شہر، کئی نہیں کوئی شہر. معرفہ کی 7 اقسام ہے. علم، ایک ہے جو کسی خاص شہر، خاص آدمی، خاص جگہ یا خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. اچھا، زید، زمزم اور مکہ. ضمیر، وہ اسم ہے جو کسی خاص نام کی جگہ بولی جائے، جیسے ہوا، انتا اور آنا. اور اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہا اولائی یہ سب، اور اولائی وہ سب. اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنے، جیسے الذی، اللتی وغیرہ. معرف باللام، جس کے ذریعے سے نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے رجل سے الرجل. رجل کا مطلب ہوگا کوئی آدمی ہے، ایک آدمی. الرجل کا مطلب ہوگا وہ آدمی، ٹھیک ہے، وہ جو خاص آپ کے ذہن میں ہوگا. مضاف الی المعرفۃ الخمسہ، نکرہ کا ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا. اب قلم کی یہاں مثال لی ہے، قلم زید، یہاں پر قلم کو اضافت کی گئی ہے علم کی طرف، تو یہ معرفہ بن گیا. ماء زمزم، یہ بھی نام کی طرف. قلمہ، ضمیر کی طرف. فرسک، یہ بھی جو ہے وہ ضمیر کی طرف ہے. قلمی، یہ بھی ضمیر کی طرف ہے. قلم ھذا، اس میں اشارہ کی طرف اضافت کی گئی ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ ان میں سے کسی جو ہے جو آپ نے یہ قسمیں پڑھی ہیں 5، ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی جو ہے وہ کوئی اضافت ہوگی، کسی اسم کی اضافت ہوگی تو وہی معرفہ بن جائے گا. آگے ہے ان سب مثالوں میں قلم جو کہ نکرہ ہے، پہلی مثال میں علم کی طرف، دوسری میں اس میں ضمیر کی طرف، تیسری میں اس میں اشارہ کی طرف، چوتھی میں اس میں موصول کی طرف، اور 5ویں میں معرف باللام کی طرف مضاف ہو کر معرفہ بن گیا. نمبر 7، معرفہ بالندا، وہ اسم جس پر حرف ندا داخل ہو کر معرفہ بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے، جیسے رجل نکرہ تھا لیکن آپ نے شروع میں یا حرف ندا داخل کر دیا، تو اب اس سے جو ہے وہ یا رجل، اے آدمی، تو آپ اسی کو آواز دیں گے جس کو آپ خاص کریں گے، تو اس سے بھی جو ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. اس میں یا حرف ندا اور رجل منادہ ہے. فائدہ، حرف ندا کے ذریعے کوئی نکرہ معین، نکرہ
معرفہ اس وقت بنے گا جب منادہ پکارنے والے کو متعین کر کے آواز دے گا۔ اگر منادہ کو متعین کیے بغیر آواز دی جائے تو معرفہ نہیں بنے گا۔ جیسے کوئی اندھا آدمی کہے یا رجلو خذ بیدی، اے شخص میرا ہاتھ پکڑ، تو اس نے تو کسی شخص کو خاص نہیں کیا، لہٰذا پھر وہ جو ہے وہ نکرہ ہی رہے گا، صرف اس صورت میں وہ جو اندھا نبینا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کسی کو اگر کوئی آواز دے رہے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے آپ اس کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ کا مراد بھی اس میں سے کسی ایک کو بلانا ہوگا۔ معرفہ و نکرہ کی پہچان، کوئی بھی اسم سامنے ہے اس میں غور کریں گے معرفہ کے 7 اقسام میں سے ہے یا نہیں۔ اگر معرفہ کے 7 اقسام میں سے ہو تو معرفہ ہوگا ورنہ نکرہ ہوگا۔ فائدہ، معرف باللام کے آخر میں تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، معرف باللام یعنی کوئی بھی اسم جس کے شروع میں الف لام لگا ہو تو اس پر تنوین نہیں آتی۔ تمرین، معرفہ اور نکرہ کی تعریف کریں اور مثال بھی دیں۔ نمبر 2، معرفہ کی اقسام کے صرف نام اور ایک مثال لکھیں۔ معرفہ بالندا کی مکمل وضاحت کریں۔ درج ذیل مفردات میں بتائیں کہ کون سا کلمہ نکرہ ہے اور کون سا معرفہ ہے، اور اگر معرفہ ہے تو اس کی کون سی قسم ہے۔ کتاب، بیت، البلد، غراب، اور کراتشی، اسماعیل، بیت اللہ، الغرفۃ، قلم یوسف، عبداللہ، ھذا انت، کراسہ، یا رجل، ہوا الذی، عمر، القمر، عبدی، ٹھیک ہے، عبدی، عبد کی اضافہ زمین کی طرف ہو رہی ہے، انسان اور عصفور اور الرجل۔ اچھا جی، تو عصفور، کلیم اللہ، بتاؤ عصفور یہ جو ہے وہ کیا ہے، معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ استاذ جی نکرہ ہے۔ نکرہ ہے، ٹھیک ہو گیا، شاباش۔ آگے قرآنی آیات، ان کی ترکیب کرنی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اھذا الذی یذکر آلہتکم، اور لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور خلق الانسان من عجل، انا یوسف وھذا اخی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں تک جو ہے وہ اپنے الحمد کی پوری ترکیب کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک کرنی ہے۔ تو کوئی ساتھی ترکیب کرے الحمد کی؟ سلیمان آپ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، الحمد مبتدا، للہ جار مجرور، ہم، آ، آگے بھی تو جملہ ہم نے لام پورا دیکھنا ہے۔ لام حرف جار، آگے تو دیکھو نا، لام حرف جار، یہاں پر صرف جو ہے وہ للہ تک ترکیب تو ہی ختم ہو رہی ہے، آگے جب ترکیب جی چلتی ہوتی ہے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈائریکٹ تو ہے مجرور بنانا ہے کہ بعد میں جو ہے مجرور بنانا ہے۔ اب جی یہ والا پورا جملہ جو ہے نا، یہ جو للہ لام حرف جار کے بعد آگے والا پورا جملہ مکمل ترکیب کرنے کے بعد الرحمن الرحیم تک ترکیب کرنے کے بعد یہ مجرور بنے گا۔ جی استاد جی۔ للہ لام حرف جار، آ، رب، لفظ رب اللہ، مضاف، لفظ اللہ کیا بنے گا؟ دیکھو نا بھائی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اب آگے اس اللہ کی وضاحت ہو رہی ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، آگے سب اس کی جو ہے صحیح، وضاحت ہو رہی ہے۔ صحیح مبتدا بنے گا پھر؟ مبتدا تو نہیں بنے گا تو، لفظ الحمد مبتدا بن کے لام حرف جار ہو گیا، لفظ اللہ یہ موصوف ہو جائے گا، آگے ساری اس کی جو ہے صفتیں بیان ہو رہی ہے نا بھائی، کہ اللہ وہ جو ہے صلی وہ اللہ علیہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، یہ ساری آگے اس کی صفات آ رہی ہیں۔ جی استاد۔ اللہ، صفت اول رب، رب مضاف، اللہ سے العالمین اللہ صفت اول، ماشاء اللہ، موصوف کہاں ہے پھر؟ موصوف، رب العالمین، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ مل کر، آ، صفت اول، الرحمانی، یہ بھی موصوف، الرحیم۔ ہم، آپ نے پڑھا نہیں تھا کہ جب آگے آ جاتی ہے پھر وہ ساری صفات ہوتی ہیں، پھر دوبارہ اس کو مضاف مضاف کی طرح نہیں کرتے، پھر وہ ساری آگے ایک موصوف کے بعد آگے جتنی بھی صفت آتی ہیں تو وہ ساری صفتیں بنتی ہیں، اول ثانی ثالث اس طرح بنتی ہیں آگے ساری۔ صحیح، رب العالمین کو مضاف الیہ نہیں بنانا؟ بنانا ہے، بنانے کے بعد پھر آپ صفت اول کہیں گے نا اس کو۔ جی صحیح، رب العالمین مضاف الیہ ہو کر صفت اول الرحمانی، صفت ثانی الرحیم،
صفتی ثالث جی مبتدا تمام صفات مل کر ہاں لام موصوف، حرف ہاں جار ہاں کے لیے موجود. موصوف اپنی تمام صفات کے ساتھ مل کر، موصوف تو ہے ہی، آپ نے کہا ہی نہیں. جب موصوف آئے گا نہیں تو صفات کہاں سے آ جائیں گی پھر اس کی؟ جس کی آپ صفات لے کر آ رہے ہو اس کو ہم موصوف کہیں گے، تو وہ موصوف ہے ہی نہیں تو صفات کس کی آپ بیان کر رہے ہو پھر؟ موصوف صحیح لفظ اللہ ہے نا. جی موصوف اپنے تمام صفات کے ساتھ مل کر جار کے لیے مجرور، ہوں، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا سبتا فعل کے. اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی ٹھیک ہو گیا. تو تقدیری عبارت کیا بنتی ہے؟ الحمد ثابت للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا الحمد ثابت، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں جی ثابت ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. تو نہیں بات کی. تو جب عبارت جب جی لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کو پھر آگے والے جملوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا لفظ اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور آگے آپ نے دیکھا کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ مرکب اضافی کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، مضافر مل کر. لیکن اب تو دیکھیں رب کی اضافت جو ہے وہ العالمین الف لام و اسم کی طرف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی سر. اب یہ معرفہ بن گیا. لیکن پہلے تو نکرہ والی ترکیب کرنی تھی نا آپ نے. تو جو ہے وہ جی جیسے ہم نے کہا قلم ہو، قلم معرفہ بن گیا لیکن ہو ضمیر کی طرف، لیکن ترکیب میں آپ کیا کریں گے؟ توصیف والی کریں گے. مضاف الیہ والے کریں ترکیب گے تو سر. مضاف والے کریں گے نا، وہ تو اس کے بعد آپ وہ معرفہ بنا. تو جب آپ نے مضاف کی ترکیب کر دی اب یہ بھی معرفہ بن گیا. تو ایک ایک پہلا جو ہے وہ معرفہ، دوسرا بھی معرفہ، الرحمن بھی معرفہ، الرحیم بھی معرفہ. تو یہ ساری بھی لفظ اللہ کے صفات بنیں گی نہیں بنیں گی؟ جی استاد جی. اور ایک ہی لفظ اللہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، وہی جو ہے وہ جو ہے وہ مہربان ہے، وہی جو ہے وہ رحیم ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب جی جملہ لمبا ہوتا ہے تو پھر آپ نے جب ایک لفظ کو ملانے کے بعد آگے پورے تک دیکھنا ہوتا ہے، پھر ایک لفظ کو ملانے کے بعد پھر آگے والے پورے تک دیکھنا ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ اب جیسے جی یہاں استاد پر دیکھیں حاضہ اخی آ رہا ہے، اب اخی آ رہا ہے تو اب آپ اس کو آنکھیں بند کر کے مضاف بنا دو کیونکہ آگے کوئی ترکیب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی استاد اس طریقے سے جب کوئی فعل آتا ہے، خاتمہ فعل آ گیا، تو اب آپ کو آگے اب دیکھنا پڑے گا کہ بھئی آگے ہم اس کے اندر ضمیر نکالیں یا پھر آگے دیکھیں عبارت کے اندر. ایسے ہی ہے نا؟ اور یہی جی اگر استاد فعل آخر میں آتا تو آپ آنکھیں بند کر کے ضمیر فاعل بناتے نہ بناتے؟ جی استاد ٹھیک ہے. لیکن جب یہ شروع میں آ گیا تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا اگلی اگلی عبارت آگے کیا عبارت چل رہی ہے، پھر آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرو گے. تو اب دیکھو اعلیٰ کو آپ نے جو ہے وہ جار بنا دیا، تو قلوبہم کو اب قلوبی کو اکیلا آپ فوراً جو ہے مجرور نہیں بنا دو گے، بلکہ آپ کیا دیکھو گے عبارت کہاں تک چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب عبارت لمبی ہوتی ہے تو پھر آخر تک عبارت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی عبارت جو ہے وہ آگے کہاں تک جا رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ قلوبی جو ہے مضاف ہے، ہم مضاف الیہ یا مضاف الیہ مل کر یہ مجرور بن رہا ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے. تو جب ترکیب جب لمبی ہو، عبارت لمبی ہو، تو پھر آپ نے ہر ایک لفظ کو بنانے کے بعد پھر دوبارہ آخر تک عبارت کو دیکھنا ہوتا ہے آگے والی کو. سمجھ آئی بات کی؟ جی استاد. چل شاباش. تو یہاں تک آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ترکیبوں کو اور اس کی تمرینوں کو حل کر لینا.